اللہ ہماری کسی مال کی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سے بہتر لاکھوں کروڑوں افراد ادا کرتی تھی جو اس سلسلے کو چلائے گی، کیونکہ مخلوق کا یہ رزق کا ذمہ کرم یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بندے کو روزی دے، یہ خالق کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو کس اعتبار سے روزی دیتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دے کر ایک آزمائش کی صورت ہے کہ دے دیا کہ آپ یہ اپنے نیچے والوں سے محروم والوں سے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب یہ مال کے زور میں فرعونیت اختیار کر جائے، تو لہٰذا اس طرز عمل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عقیقے کے متعلق تو میں نے بنیادی بات بتائی کہ یہ مستحب مسنون عمل ہے، کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ماں باپ کر سکتے ہیں، ماں باپ کے ذمہ باپ کرے، اگر باپ کے اندر وسعت نہیں ہے، دادا دادی کر رہے ہیں، دادا کی خواہش ہے دادا دادی کر رہے ہیں، کوئی ماموں کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے مال حلال کا ہونا چاہیے اور اس کا انداز بھی وہ ہونا چاہیے جو شریعت مقررہ نے متعین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جانور قربان کریں تو ممکن ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بڑے جانور کے اندر 2 حصے، اور کم از کم اگر بڑے جانور میں 1 حصہ یا 1 بکرا بھی قربان لڑکے کی طرف سے دیا تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ بعض افراد یہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جناب یہ کیسی بات ہوئی، ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے تو سنا ہے کہ جناب لڑکے کے لیے 2 ہی بکرے ہوتے ہیں اور آپ آج بتا رہے ہیں کہ لڑکے کے لیے 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ اور آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرات حسنین کریمین کے لیے 1 بیٹا جو ہے وہ عقیقے میں قربان کی۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعد میں اپنی تشویش میں ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو اتنے بوڑھے ہو گئے، کبھی کسی عالم سے نہیں سنی، آپ کر کے بچے ہیں یہ نئی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نئی بات بنانے اور نئی بات کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ہم شریعت کے امیر ہیں، جو شریعت مطالعہ کے اعتبار لکھے ہوئے ہیں وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں دیانتداری اور ایمانداری سے۔ اس کے اندر کسی قسم کا بخل، کسی قسم کی ڈنڈی مارنے کے معاملے میں میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو لہٰذا بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس کو ہم درست انداز میں پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم اچھڑنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ کیسے، یہ بات تو یوں تھی۔ تو لہٰذا مستند ذرائع سے جو بات، اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی کسی عالم سے عقیقے کے متعلق جو صحیح اور عقیدہ سنی عالم دین ہے، باقاعدہ افتاء سے وابستہ ہے، اس سے پوچھا ہے، کہیں گے نہیں ہمارے کو بس بڑے بوڑھوں نے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے۔ تو یہ ذرائع عمومی ذرائع ہیں، جب تک کسی معاملے کے بارے میں خصوصی ذرائع سے آپ مکمل معلومات حاصل نہ کر لیں تو کوئی رائے اپنی قائم ہرگز نہ کیا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عقیقے کے معاملے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے ریورس پھیلا دی ہیں، ایسی افواہیں کہ جناب ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، تو فلاں نہیں کھا سکتا۔ تو یہ یاد رکھیں عقیقے کے گوشت کا ویسے ہی حکم ہے جیسے قربانی کا گوشت، کیونکہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس جانور کی قربانی بطور شکرانہ ہے۔ تو آپ دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں، بچہ بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانے کے لائق ہے، اور دیگر لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ غریب فقیر بھی کھا سکتا ہے اور امیر کبیر بھی کھا سکتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جناب یہ غریب ہو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس معاملے میں صرف روسا کو بلانا، امیروں کو بلانا اور غریبوں کو بھول جانا یہ اخلاقیات سے گری ہوئی چیز ہے۔ آس پڑوس میں، دوست رشتہ دار میں، جان پہچان میں کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کے اندر اس عقیقے کے گوشت سے عمدہ گوشت پہنچائے کہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کیا سر اس میں دعوت کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں دعوت کے اندر ایسے کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو۔ پتہ چلا ناچ گانے، ڈھول ڈھمکے
واہیات اور فحاشی اور عریانی کا بازار سرگرم کر آپ اس کو عقیقہ مسنونہ کا نام دے رہے ہیں، تو اس معاملے سے بھی ہمیں ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکریہ اس کے شکر گزار بندے بجانا چاہیے، یا معاذ اللہ اس کے نافرمان بندے بن کر بجا لانا چاہیے، یہ آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ عقیقے کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی، ڈانس کے پروگرام، رت جگہ اور اس طرح کی کیفیت کرتے ہیں، یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں بلکہ نعمت ملنے پر کفران نعمت ہے، تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عقیقے کے معاملے میں جانور والے افراد یہ ٹوپی ڈرامہ کر کر بیوقوف بنا دیتے ہیں، یعنی آپ منڈی میں جائیں اور بولے مجھے عقیقہ کرنا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو لے کر جائے گا اور ابھی ذبح کر دے گا، تو عیب دار قسم کے اور بیکار قسم کے جانور بھی بعض مرتبہ آپ کو ہتھے چڑھا دیتے ہیں کم قیمت میں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ جو شرائط قربانی کی ہے کہ جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، عمر وہی ہونی چاہیے، وہی شرائط عقیقے کی ہے، اس کے اندر بھی کم عمر والا یا عیب دار جانور نہیں چل سکتا، اس کے حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد آپ قربانی میں جانور لے آتے ہیں، اس پر کوئی عیب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا عقیقہ کر دو، تو جس کی قربانی درست نہیں ہے جس جانور کی، اس کا عقیقہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ چند ایک ضروری مسائل میں نے بیان کر دی ہیں۔ بعد میں پوچھتے ہیں کیا عقیقہ چھوٹے میں ہی ہو سکتا ہے؟ ماں باپ نے نہیں کیا تو میں خود کر سکتا ہوں؟ آپ زندگی کے کس حصے میں ہو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اب ابا نے کر دیا، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اور جانور لائے تو دوبارہ شکر ادا کر لیں، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب اور مسنون ضرور ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، اللہ نے دیا ہے تو کرنا چاہیے، اگر وسعت نہیں ہے جب وسعت ہو کر لیں۔ اسی طریقے سے بعض آپ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کا عمرہ نہیں ہو سکتا، پہلے جو ہے عقیقہ کرو پھر، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بات کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عوام الناس کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں درست ذرائع سے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا